کہتے میرے ہزاروں سٹوڈنٹس جواب دیں گے. اوے تواڈے مرے بھی زندہ ہو جان نا انجینئر دی ایک گل دا جواب نہیں دے سکتے. ہزاروں سٹوڈنٹس وہ چھڑ دیو اللہ دے بندے ہو. آپ نکل باہر، آپ نکل باہر، آپ نکل باہر. یہ 5 گستاخانہ بات ہے جی ٹھیک ہے جی. اس میں جلالی نے کہا تھا کہ تو ویڈیو چڑھا ہم جواب دیں گے. ہم جواب دیں گے. جلالی نے نہیں کہا تھا ہم مناظرہ کریں گے. یہی بات ہے. ہاں تو مناظرے کی تو بات ہی نہیں جلالی نے کی ہوئی ہے. یہ مناظرہ بیچ میں کو لے کے آ رہے ہیں. یہی بات ہے. فیصلہ ناظرین کرام آپ نے کرنا ہے. یہ ہے کہ میرے امام جلالی زید شرف ہو کی اس ضرب کا اثر کہ جس کو شوق تھا کبھی آن لائن مناظرہ کرنے کا، کچھ کہتا کبھی کچھ کہتا، آج خود ہی کہہ رہا ہے کہ جی میں نے تم بالکل مناظرے کا چیلنج نہیں کیا اور نہیں میں کر رہا ہوں. اگر تجھے یہی شوق ہے کہ میرے جو اعتراضات ہیں ان کا ہی کوئی جواب دے، یا میرے پرانے کلپوں کو اٹھا کے اپلوڈ کر کے ان کا ہی کوئی جواب دے، ہمارے استاد گرامی حضور قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کا جو 2 گھنٹے پر مشتمل ظاہر عزت و اعتلاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان آج بھی نیٹ پہ موجود ہے. مرزا منگول صاحب آج کے دن تک تو نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہ جتنے اعتراضات اس نے کیے تھے اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم ان اعتراضات کے جوابات دے چکے ہیں. چشتی رسول اللہ کے لحاظ سے وہ بار بار اس کو اچھالتا پھر رہا ہے. اسی ایک اعتراض کے اعتبار سے اس کے ہی مقلد کو اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم نے رجوع کروایا اور ہر اعتراض کا جواب دیا. جتنے اعتراضات تھے ہر اعتراض کا ہم نے جواب دیا. اور صرف ایک ہی مقلد نہیں، اللہ کے فضل اور توفیق سے سینکڑوں اس کے مقلدین اس سے منحرف ہوئے. کہ یہ من گڑت روایات بیان کر کے اسلام پہ کتنے بڑے حملے کرتا ہے، اور جب انکار کرنے پہ آئے تو صحیح روایات کا بھی انکار کر جاتا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے حضور فخر اسلام کنز العلماء کے حکم سے ہم میدان میں اتر چکے ہیں. لیکن جو امام جلالی زیدہ شرفو کی آواز کو اللہ نے سوز و گداز عطا فرمایا ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے جو ضرب لگائی اب یہ چیخا ہے. پہلے مناظرے کے لیے بلاتا رہا، آن لائن کے لیے بلاتا رہا، اب آپ سن چکے کہ پیچھے ہٹ رہا ہے. تو انشاءاللہ اب ہم پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے، مکمل تعاقب کریں گے. اب یہ بھی واضح رہے کہ اس کی باتیں آ رہی ہیں کہ جناب وہ ویڈیو کلپ دے پھر میں بھی کلپ دوں، تو اس طرح میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ اس کو بھی ثابت کرے کہ یہ کلپ کھیلنا بھی کہاں سے ہے. قرآن نے جو اسلوب بیان کیا حق و باطل کا وہ تو آمنے سامنے آ کر بیان کیا. چلو لاؤ نا تم بھی اپنے شاگرد سامنے لے آؤ. دعوے تو تمہارے بڑے بڑے ہیں، تمہارے وہ حق چار یار تھے، وہ اشرا مبشرہ تھے، وہ پتہ نہیں کیا کیا تم نے اپنے بنائے ہوئے تھے. 313 بھی تھے تمہارے، وہ ایک بھی بندہ نہیں ہے. ایک بندہ پیش کرو جو ہمارا سامنا کر سکے، یہ بھی تمہیں دعوت دے دیتے ہیں. چلو شاگرد کا ہی میچ کرواؤ، پتہ تو چلے قوم کو حق کیا باطل کیا ہے. لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اور کشف الہام کے مسئلے میں سارے محدثین پر بھی فتویٰ آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ میرا کشف ہے کہ قیامت تک، کیا قیامت کے 4 دن بعد تک کا ٹائم ہے، تم جواب نہیں دو گے اور نہیں دے سکو گے، پردے میں رہو گے. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. معزز سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر حاضر ہوئے ہیں. جلالیہ علماء کونسل کی جانب سے اور یہاں موجود پورے پینل کی جانب سے ہم آپ کو پوری عوام و خواص اہل سنت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. بحمد تعالی جو حضور قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کے اعلان کرنے پہ ہم نے فتنہ مرزا منگول کو 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن دی تھی، اور اس میں جو ہمارے استاد گرامی شمشیر حضور قبلہ کنز العلماء مفتی ڈاکٹر زاہد محمود قادری جلالی نعمانی زید شرف ہو شیخ الحدیث مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور نے اس مرزا منگول سے مطالبات رکھے تھے، اس نے آج کے دن تک ان مطالبات کو پورا نہیں کیا. اس کا تھوڑا سا پس منظر میں نے آپ کے سامنے مختصر یہ پیش کرنا ہے. 20 اپریل 2023 کو حضور قبلہ امام جلالی زید شرف ہو نے فہمی دین کانفرنس میں اسی بڑھتے ہوئے فتنہ مرزا منگول کے حوالہ سے اپنے تلامذہ کو دعوت پیش کی تھی کہ اس کا آپ رد فرمائیں اور اس کی سرکوپی کے لیے آپ میدان عمل میں آئیں، جس پہ بحمد تعالی ہم نے اس کا تعاقب شروع کیا. ہماری جب پے در پے اس کو ضربیں لگی اور ہماری جب چوٹیں اس کو لگی تو وہ بولنے پہ مجبور ہوا، اور اس نے 7 مئی 2023 کو اپنے پبلک سیشن میں حضور قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کو مخاطب کرتے ہوئے اپنا بیان ریکارڈ کروایا. اور اس میں بھی اس نے بار بار اس چیز کو باور کروایا کہ جی قبلہ امام جلالی زید شرف ہو خود میرے سامنے آئیں اور باہر نکلیں، میدان میں آئیں، خود کیوں نہیں آتے. حالانکہ قبلہ امام جلالی زید شرف ہو نے اپنے تلامذہ کو دعوت پیش کی تھی کہ اس کا تعاقب کریں اور اس کا علمی رد کریں، مگر چونکہ اس کی سمجھدانی اتنی ہے کہ قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کا وہ بیان سمجھ ہی نہ سکا کہ میرے مقابلے میں کن کو پیش کیا جا رہا ہے. جب اس نے قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کو بار بار مخاطب کیا اپنے بیان میں، اس کے بیان آپ سن سکتے ہیں،
اگرچہ اس کا انداز بڑا بدتمیزانہ ہے. آصف جلالی صاحب کو یہ پوری پکچر سامنے رکھنے کے بعد نا ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا وہ میں 4 ریفرنسز رکھنے لگا. کہتے میرے ہزاروں سٹوڈنٹس جواب دیں گے. اوے تواڈے مرے بھی زندہ ہو جان نا انجینئر دی ایک گل دا جواب نہیں دے سکتے. ہزاروں سٹوڈنٹس وہ چھڑ دیو اللہ دے بندیو. آپ نکل باہر، آپ نکل باہر، آپ نکل باہر. کہ جلالی باہر نکل خود کیوں نہیں آتا، شاگردوں کو کیوں پیش کرتا ہے؟ تو ہم نے اس کی اس خواہش کو بھی پورا کرنے کے لیے قبلہ استاذ گرامی حضور قبلہ کنز العلماء مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اس کو ڈیڈ لائن دی اور اس کے سامنے مطالبات پیش کیے. اور وہ مطالبات آپ اس سے ماقبل ہماری جو ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے جو کہ ہم نے 13 مئی 2023 کو اپلوڈ کروائی تھی. اگرچہ ہم نے اس کو ریکارڈ تو پہلے ہی کروا دیا تھا، جب اس کا وہ بیان 7 مئی والا آیا تو دوسرے دن ہی ہم نے منڈے والے دن ہی اپنا یہ ریکارڈ بیان کروا دیا تھا، مگر چونکہ پورا ہفتہ وہ نیٹ کا مسئلہ رہا تو تاخیر سے اپلوڈ ہوئی ہے. دوبارہ بھی کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ سن سکتا ہے. المختصر قبلہ مفتی ڈاکٹر زہید محمود قادری جلالی نعمانی زید شرف وہ نے اس بیان میں جس میں 1 ہفتے کی ہم نے اس کو ڈیڈ لائن دی تھی، اس کے اندر اس کو بولا تھا کہ اپنی دعوت و تبلیغ کے مرجع ماخذ، معیار الوہیت، معیار رسالت اور تصوف طریقت اور ولایت کے جو تیرے ہاں اصول ہیں ان کو بیان کرو، جس میں ہم نے کہا کہ پہلے نمبر پہ سپریم کورٹ میں جا کر تم اپنی پٹیشن دائر کرو، اور قبلہ امام جلالی زید شرف وہ سپریم کورٹ میں آنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر تم نہ کر سکو تو پھر آن لائن مناظرہ کے لیے تم تیار ہو جاؤ. اگرچہ اس سے قبل وہ کئی بار اس خواہش کا اظہار کر چکا ہے اور اپنے تھمبنیل پہ قبلہ امام جلالی زید شرف وہ کی تصاویر لگا لگا کر کہتا رہا کہ جی آؤ میرے ساتھ آن لائن مناظرہ کر لو، آن لائن مناظرہ کر لو. جب ہم نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کی کہ ہم بالکل تیار ہیں قبلہ امام جلالی زید شرف وہ بات کرنے کے لیے، تو 1 ہفتہ گزر گیا، اس کی طرف سے کوئی بیان ہمارے مطالبات کو پورا کرنے کے لحاظ سے اور اپنے اس من گھڑت جو کہ اس نے ایک خود ساختہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، ہر ایک بندی کی تکفیر کرتا ہے، اس کے لحاظ سے اس نے کوئی اصول آج کے دن تک پیش نہیں کیا. اور جو پچھلا اتوار گزرا ہے 14 مئی 2023 کو، بجائے اس کے کہ جو اس کے اندر جو ہم نے مطالبات پیش کیے تھے ان مطالبات کو پیش کرتا، بجائے اس کے جواب میں کوئی اپنا جواب ریکارڈ کروا کے اپلوڈ کرواتا. یعنی اتنا یہ سہم گیا، اتنا ڈر گیا اور اتنا یہ ہوش بختہ ہو گیا کہ اس نے پرانا بیان اٹھا کر اس کو اپلوڈ کروا دیا. یہ آپ اس کے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 14 مئی کو اس نے پروگرام کیا ہے سنڈے والے دن، وہ بیان اس نے اپلوڈ نہیں کروایا، بلکہ اس سے قبل جو اپریل کے مہینے میں اس نے کوئی بیان اس کا پڑا تھا وہی اس نے اپلوڈ کروا دیا ہے. اور اب یہ ہیلے بہانے بھاگنے کے راستے تلاش کر رہا ہے، کبھی کسی راستے بھاگتا ہے، کبھی کسی راستے بھاگتا ہے. اور جو دوست اس سے رابطے میں ہیں اور اس سے بار بار رابطہ کر رہے ہیں، اپنے نمائندوں کو اور اپنے حواریوں کو یہ کچھ کہتا ہے. اپنے بیان میں بار بار قبلہ امام جلالی زید شرف وہ کو یہ مخاطب کر رہا تھا کہ وہ خود کیوں نہیں آتے، خود میدان مناظرہ میں نکلیں. اور اس سے قبل بھی اس کے بیانات قبلہ امام جلالی زید شرف وہ کو نام لے کر مناظرے کرنے کے ملتے ہیں. مگر اب جب اس سے ہمارے اس بیان کے بعد رابطے کیے گئے تو اب کیا کہتا ہے کہ جی میں نے تو مناظرے کا چیلنج نہیں کیا تھا، میں نے تو چونکہ جو میرے سے مطالبہ کیا گیا تھا وہ یہ کیا گیا تھا کہ جی آپ اپنا بیان ریکارڈ کریں، ہم اس کا جواب دیں گے. میرے سے جب مطالبہ ہی نہیں کیا گیا مناظرہ کرنے کا تو میں کیوں مناظرہ کروں؟ میں نے مناظرہ نہیں کرنا، بس جلالی صاحب میرے ان اعتراضات کا جواب دے دیں. اور جو کہ آپ اس کی آڈیو بھی سماعت کر سکتے ہیں. یہ 5 گستاخانہ بات ہے جی ٹھیک ہے جی اس میں جلالی نے کہا تھا کہ تو ویڈیو چڑھا ہم جواب دیں گے. ہم جواب دیں گے. جلالی نے نہیں کہا تھا ہم مناظرہ کریں گے. یہی بات ہے. ہاں تو مناظرے کی تو بات ہی نہیں جلالی نے کی ہوئی ہے، یہ مناظرہ بیچ میں کو لے کے آ رہے ہیں. یہی بات ہے. کو جلالی کو وہ 5 باتوں کا جواب دے. ہاں وہ دے بھی اشرف جلالی صاحب، اسٹوڈنٹ نہیں دیں گے، جلالی صاحب دیں گے. اسٹوڈنٹ نہیں جلالی دے گا نا، جلالی نے مجھے کہا ہے نا. یہی بات ہے. ہاں تو میں نے چڑھا دیا ہے. نہیں میری ان سے کل مناظرے کا چیلنج کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو مناظرے کا کہا ہی نہیں ہے. ہاں. نہ جلالی نے مجھے مناظرے کا کہا ہے نہ میں نے اس کو مناظرے کا کہا ہے. تو مناظرہ بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ روند مار رہے ہو کہ تمہیں پتہ. فیصلہ ناظرین کرام آپ نے کرنا ہے. یہ ہے قبلہ امام جلالی زید شرف وہ کی اس ضرب کا اثر کہ جس کو شوق تھا کبھی آن لائن مناظرہ کرنے کا، کچھ کہتا کبھی کچھ کہتا، آج خود ہی کہہ رہا ہے کہ جی میں نے تم بالکل مناظرے کا چیلنج نہیں کیا اور نہ ہی میں کر رہا ہوں. تو میں اس سے پوچھتا ہوں مرزا منگول صاحب، یہ جو تم مخاطب کر رہے ہو قبلہ امام جلالی زید شرف وہ کو کہ میدان میں نکلو، تو مطلب کیا؟ میدان مناظرہ میں آؤ. اب بھاگ کیوں رہے ہو؟ ڈرتے کیوں ہو؟ جب تمہیں اتنا زوم ہے کہ میں ہی اس وقت سب سے بڑا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سچا ہوں اور حق پہ میں ہی ہوں، باقی سارے جھوٹے ہیں، تو لہٰذا اس چیز کو آپ ناظرین کرام یہ سماعت کریں، اس کی آڈیو، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو ہم آپ کی خدمت میں
حاضر ہوئے آپ کو ایک تو مبارکباد پیش کرنے کے لیے کہ اللہ کے فضل سے جو ہم نے اس کو 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن دی تھی، اس کی کتنی چیخیں نکلی، کتنا یہ ڈرا، 14 مئی کو اپنا بیان ریکارڈ کروا کے بھی اس کو اپلوڈ نہ کر سکا، پرانا بیان اس نے اپلوڈ کروایا، اور پھر کہتا ہے جو میں اعتراضات کر رہا ہوں اس کے جوابات دیے جائیں، جس کا جواب میرے استاد گرامی حضور قبلہ مفتی ڈاکٹر زاہد محمود قادری جلالی نعمانی زید شرف ہو شیخ الحدیث مرکز صراط مستقیم آپ پیش فرمائیں گے کہ اگر ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جی میرے ان اعتراضات کے جوابات دیں، تو میں ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قبلہ استاد گرامی نے چشتی رسول اللہ پہ کلپ ریکارڈ کروایا، شبلی رسول اللہ پہ بیان ریکارڈ کروایا، آج کے دن تک تو نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اگر تجھے یہی شوق ہے کہ میرے جو اعتراضات ہیں ان کا ہی کوئی جواب دے، یا میرے پرانے کلپوں کو اٹھا کے اپلوڈ کر کے ان کا کوئی جواب دے، تو ہمارے استاد گرامی حضور قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کا جو 2 گھنٹے پر مشتمل زہ عزت و اعتلاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان آج بھی نیٹ پہ موجود ہے۔ مرزا منگول صاحب آج کے دن تک تو نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اور یہ توحید کے اس طرح کے تو دعوے کرتا ہے، اگر یہ تمہیں معاملہ ہے یا مسئلہ ہے یا زوم یا گھمنڈ ہے تو قبلہ امام جلالی کے درجنوں سیمینار عقیدہ توحید سیمینار موجود ہے، ان کا پہلے جواب دو، اس طرح نہیں۔ اگر ہاں تمہارے دم خم ہے میدان میں نکلو، کوئی بات کرنی ہے تو بات کرو، مگر ناظرین کرام اللہ کے فضل سے ہم نے اس کو ہر میدان میں، اس نے آن لائن کہا، ہم نے کہا جی آن لائن ہم تیرے سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس نے کہا قبلہ امام جلالی میرے سے بات کریں، ہم نے کہا بالکل وہ بھی آنے کے لیے تیار ہیں، مگر اب پتلی گلی سے بھاگ رہا ہے۔ میں اب اپنے اس پینل کے مایا ناز مفتی حضرت قبلہ پیر سید محمد کامل شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ اللہ کے فضل سے، جنہوں نے قبلہ امام جلالی زید شرف کے اعلان کرنے سے قبل بھی اس فتنے کا تعاقب کیا، اور کئی بار جو اس کے ماننے والے ہیں منگولی فالورز ہیں وہ انہوں نے توبہ بھی کی اور رجوع بھی کیا۔ آج بھی نیٹ پہ قبلہ شاہ صاحب کا وہ مناظرہ موجود ہے، اس کا جو ایک فالور تھا اس نے اعلانیہ طور پر توبہ کی ہے چشتی رسول اللہ سے اور دیگر جو یہ من گڑت اعتراضات کرتا ہے جن کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، جن کی کوئی سند ہی نہیں ہے۔ تو میں قبلہ شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اظہار خیال فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ چیز بھی میں آج یہاں ضمناً عرض کرتا چلوں، ظاہر ہے کہ ہم اس کو لوگوں کے سامنے اس لیے پیش نہیں کرتے کہ لوگ کہیں کہ یہ اپنی کوئی اس میں بناوٹ اور اپنا کوئی یہ بڑا پن بیان کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کی کوئی چیزیں بیان کرتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب کا یوٹیوب چینل اسی مرزا منگول کے فالورز نے بلاک کیا، سٹرائکس بھیجی، جب اعتراضات کے جواب یہ مرزا منگول نہ دے سکا تو یہ یربا کے چینل کو بند کروا دیا۔ مگر کتنے چینل بند ہوں گے؟ اب مرزا منگول تمہاری خیر نہیں ہے علمی میدان میں، تیرا دعویٰ کہ میں علمی ہوں، میں کتابی ہوں، مگر ہم تمہیں دکھائیں گے کہ علم اور کتاب کیا چیز ہے اور علمی جواب کیا ہوتا ہے۔ میں گزارش کروں گا پیر سید محمد کامل شاہ صاحب بخاری صاحب سے، وہ اظہار خیال فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اللہ کے فضل اور توفیق سے کئی صدیوں سے لے کے آج تک ہمیشہ حق ہی غالب رہا ہے اور باطل کو شکست ہوتی رہی ہے۔ آج بھی امت مسلمہ نے اس کو دیکھا کہ الحمدللہ حق کو فتح حاصل ہوئی اور باطل کو شکست ہوئی، اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہمارے اعتبار سے، بلکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جیسے علامہ مولانا شاہد عمران جلالی صاحب نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا، اور جتنے بھی معزز سامعین ہمیں سننے والے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ 2020 کے اندر جب ہم نے اس فتنے کا تعاقب کیا تھا، اس وقت بھی اس کی ڈائریکٹ ہمارے ساتھ جب گفتگو چلی تھی تو اس نے اس بات کا اظہار کیا تھا، امام جلالی صاحب کے لحاظ سے اس نے کچھ چیزیں وضع کرنے کی کوشش کی تھی، تو ہم نے اس کو باقاعدہ جواب دیا تھا، اور پھر جب ہماری اس کے ساتھ بات چلی تو اس نے جو یہ کہا کہ میں علمی جواب دوں گا، تو علمی جواب کے لحاظ سے اس نے اس وقت پیر میر علی شاہ صاحب شیعہ اس ٹائٹل کے لحاظ سے اپنا ایک ویڈیو کلپ جاری کیا، اس کا الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ جواب دیا تھا، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ تم نے جو یہ علمی اعتراضات اپنے زوم میں کیے اس کا ہم جواب دیں گے تمہیں، اور اس کے اندر کوئی اتنی قوت نہیں ہے، وہ ہم صبح ہی تمہیں جواب دے دیں گے۔ اب وہ ہمارا جواب تیار ہو چکا تھا، تو اس کے بعد پھر جب وہ سٹرائکس اس نے رات کو بھیجی، وہ 4 تھی، پھر 5 تھی، 6 تھی، تقریباً 7 کے قریب اس نے اس وقت ہمارے چینل پر سٹرائک بھیجی۔ یعنی یہ اتنا بڑا علمی کتابی تھا کہ جب ہم نے اس کا تعاقب کرنا شروع کیا تو یہ علمی طور پر جواب نہ دے سکا، بلکہ چینل بند کروانے پہ آ گیا۔ اب اس سے آگے چلیں تو اس کے ہم بھرپور اعتراضات کے جوابات دیتے آئے، اور ہمیشہ سے دیتے آئے۔ یہ اہل سنت کے بڑوں کی بات کرتا تھا، اللہ کے فضل اور توفیق سے اہل سنت کے بڑے تو بڑے رہے، لیکن ان کے شاگردوں نے بھی اس کا ایسا تعاقب کیا کہ یہ ان کی ضربوں کو سہ نہ سکا، اور
یہ چینل کبھی بند کروانے پہ آیا اور کبھی جو ہے وہ اپنے اصولوں کے لحاظ سے من گھڑت کبھی کچھ اصول بنائے، کبھی کچھ اصول بنائے، کبھی کوئی جھوٹ بولتا رہا، کبھی کوئی جھوٹ بولتا رہا۔ پھر ہمارے سامعین اس بات کو جانتے ہیں کہ ریسنٹلی بھی اور اس سے پہلے بھی اس کے مقلدین سے ہماری گفتگو چلتی رہی، اور پھر ہم نے ببانگ دہل انہوں نے توبہ کی اور کئی گھنٹے تک ان کا ہمارے ساتھ انہوں نے جتنے اعتراضات تھے مرزا کے وہ سارے اعتراضات ہمارے سامنے رکھے۔ ہم نے ہر اعتراض کا قرآن و سنت سے جواب دیا، اور پھر صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ اس چیز کو ثابت کیا کہ ہمارے بزرگان دین میں سے کوئی گستاخ نہیں، بلکہ مرزا انجینئر یہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لحاظ سے بھی یہ گستاخ ہے، آپ کی سنتوں کا بھی گستاخ ہے، یہ صحابہ کا بھی گستاخ، یہ اہل بیت کا بھی گستاخ، یہ اولیاء کرام کا بھی گستاخ ہے۔ اور ہم نے اس وقت بھی اس چیز کو واضح کیا تھا کہ یہ اولیاء کرام سے شروع ہوا ہے اور یہ آخر کار جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تک پہنچے گا۔ ہمارے بیانات اس وقت سے لے کے آج تک آن دی ریکارڈ موجود ہیں، ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ سرکار کی ذات تک پہنچے گا۔ یہ اولیاء سے شروع ہوا، پھر یہ صحابہ تک پہنچا، پھر صحابہ سے اہل بیت تک پہنچا، پھر اہل بیت سے خلفاء راشدین تک پہنچا، پھر یہ انبیاء تک پہنچا، اور آخر کار اس نے جو اپنا من گھڑت ایک نعرہ بنایا ہوا ہے اس کے لحاظ سے آخر کار اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ نبی کوئی شے نہیں، تو یہاں تک بھی یہ پہنچا۔ تو اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم نے اس پر اپنی ضربیں لگائی، وہ اس کی چیخیں آج سنائی دے رہی ہیں، جو ہے متعدد بیانات کے اندر وہ چیخیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں کہ جتنے اعتراضات اس نے کیے تھے اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم ان اعتراضات کے جوابات دے چکے ہیں۔ جتنے اعتراضات اس نے مینشن کیے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر، اور اس نے کہا کہ جلالی صاحب اس کا آ کے جواب دیں، تو ہم پہلے ہی اس کا جواب بارہا دے چکے ہیں۔ چشتی رسول اللہ کے لحاظ سے جو یہ جو ہے وہ بار بار اس کو اچھالتا پھر رہا ہے، اسی ایک اعتراض کے اعتبار سے اس کے ہی مقلد کو اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم نے رجوع کروایا اور ہر اعتراض کا جواب دیا۔ جتنے اعتراضات تھے ہر اعتراض کا ہم نے جواب دیا، اور صرف ایک ہی مقلد نہیں، اللہ کے فضل اور توفیق سے سینکڑوں اس کے مقلدین اس سے منحرف ہوئے، اور صرف منحرف ہی نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اس بات کو واضح کیا، اور آپ ہماری ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر لعنت بھی کی، اور اس کو خود کہا کہ مرزا انجینئر جو آئمہ محدثین پر گستاخی کے فتوے لگاتا تھا، اصل میں وہ تو گستاخ نہیں، ان کی طرف جو عبارتیں تھیں وہ تو منسوب تھی، لیکن مرزا انجینئر کے تو خود کلپس موجود ہیں، اور اس کی دوگلی پولیسیاں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اپنے شیوخ ہوں تو وقت کے حسین ہوتے ہیں، ختم نبوت کے ڈاکو ہو کے بھی، لیکن امت کے جو اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام ہو جن کو ساری امت ولی مانتی ہو، ان کی عبارت ان کی طرف منسوب بھی ہو تو ان کی طرف گستاخی کے فتوے لگانے سے یہ باز نہیں آتا۔ تو اس کے مقلدین نے توبہ کی، رجوع کیا، اور اس کے بعد پھر یہ اعلان بھی انہوں نے کیا کہ مرزا انجینئر گستاخ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ولی، کوئی امام، کوئی محدث اس وقت کے اعتبار سے آج تک کوئی بھی گستاخ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آگے بھی اس کا بھرپور تعاقب کرتے رہیں گے، اور جس طرح علامہ صاحب نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ اس کی جو پہلی خواہش سے لے کے آخری خواہش تک ہم نے ساری پوری کی، تو اس کے اندھے مقلدین کو اب کچھ آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ یہ خود جس چیز کو گستاخی کہتا ہے وہی چیز جب اس کے لیے ثابت ہو جاتی ہے تو اس کی تعویلات کرنے پہ اتر آتا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تفصیل ہمارے استاذ گرامی آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں گے۔ اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت سخن پیش کرنے جا رہا ہوں استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی محمد عرفان جلالی صاحب، مدرس مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور۔ آپ بھی اظہار خیال فرماتے ہیں ماشاءاللہ کہ بلا مفتی صاحب نے بھی اس کا تعاقب جس انداز میں کیا سوشل میڈیا کے ذریعے ناظرین کرام آپ سماعت فرما چکے ہیں، مزید انشاءاللہ تعاقب مفتی صاحب فرماتے رہیں گے۔ آپ اظہار خیال کہ بلا مفتی صاحب فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ نے علماء کرام کی گراں قدر گفتگو سماعت فرمائی ہے، بات بالکل عیاں ہو چکی ہے، جتنی اس نے بڑھ کے مارنی تھی سبھی مار لی، جتنی خواہشات اس نے کی ہم نے وہ پوری کی ہیں، اس کے باوجود اب یہ رائے فرار اختیار کر رہا ہے۔ بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرزے کا اصل میں اصول ہی کوئی نہیں ہے، یہ اپنی بات آئے تو اس کا اصول اور ہوتا ہے، اگلے کی بات آئے کچھ اور ہوتا ہے۔ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے کہا جائے کہ یہ اس نے امت کی بہتری کے لیے، امت کے فائدے کے لیے یہ کام کیا ہو، بلکہ اس نے وہ کام کیا ہے جس کی وجہ سے امت کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور جتنے بھی اس کی تحقیقات ہیں، ذاتی اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے، جتنے بھی اہل سنہ کے اعتراضات تھے تشیع پر، روافض پر، خوارج پر، ناصبیوں پر، وہ سارے اعتراضات اس نے اٹھا کے ادھر پھینک دیے، اور ان کے جو اہل سنت پر الزامات تھے وہ ادھر سے اٹھا کے اہل سنت پہ ڈال دیے، اور خود مجدد بن کے بیٹھ گیا، دیکھو میں نے سب کا صفایا کر دیا، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ بلکہ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کے
مستشرقین کا جو مواد اسلام کے خلاف تھا، اسلام کی بنیادوں کو بے اصل کرنے کے لیے، بنیادوں کو اکھاڑنے کے لیے، وہ اس نے پھیلایا۔ مستشرقین کا ایک بہت بڑا مدعا رہا ہے کہ وہ بزرگان دین کو مشکوک کر دیں، جن وسائل سے جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ان لوگوں کو ہی مشکوک کر دیں، ان کو بے سند اور غیر معتبر کر دیں تاکہ دین کی اساس ہی ختم ہو جائے۔ وہ کام یہ مرزا کر رہا ہے، یہ اس کی تجدید ہے، یہ اس کا کام ہے۔ ہمیشہ سے یہ کبھی کوئی بات کو اٹھاتا ہے، کبھی کوئی بات کو اٹھاتا ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ بہت سارا ریکارڈ موجود ہے کہ اس نے جب انکار کرنا چاہا تو صحیح احادیث کا انکار کیا، صحیح احادیث کو رد کر دیا، اور جب اس نے اپنا مدعا ثابت کرنا چاہا تو من گڑت روایات لے کے آ گیا۔ مثال کے طور پہ ہم نے پچھلے دنوں میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ صلح امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شرائط ہیں، جو عام طور پہ بیان ہوتی ہیں، ہم شروع سے لے کے کہہ رہے ہیں کوئی ایک بندہ صحیح سنی ماخذ سے صحیح سند کے ساتھ ہمیں روایت دکھا دے، وہ شرائط دکھا دے۔ نہ تو مرزا دکھا سکا ہے، نہ مرزے کے اندھے مقلدین دکھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اور بھی کئی موقع ایسے ہیں، ہم نے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ضرور پیش کرنے ہیں کہ یہ من گڑت روایات بیان کر کے اسلام پہ کتنے بڑے حملے کرتا ہے، اور جب انکار کرنے پہ آئے تو صحیح روایات کا بھی انکار کر جاتا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے حضور فخر اسلام کنز العلماء کے حکم سے ہم میدان میں اتر چکے ہیں، لیکن جو امام جلالی زیدہ شرفو کی آواز کو اللہ نے سوز و گداز عطا فرمایا ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے جو ضرب لگائی، اب یہ چیخا ہے۔ پہلے مناظرے کے لیے بلاتا رہا، آن لائن کے لیے بلاتا رہا، اب آپ سن چکے کہ پیچھے ہٹ رہا ہے، تو انشاءاللہ اب ہم پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے، مکمل تعاقب کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، علماء کرام جتنے ان کے پیجز کو لائک فالو شیئر کریں، کیونکہ یہ ہماری یہ آواز جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہے۔ پہلے علم کو معیار سمجھا جاتا تھا، علم کے ذریعے گفتگو ہوتی تھی، اب ذرا ویوز کو دیکھا جاتا ہے اور پیج کی گروتھ کو دیکھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت پیش کر رہا ہوں استاذی و استاذ العلماء، مفتی با کردار شمشیر حضور کنز العلماء، مفتی ڈاکٹر زاہد محمود قادری جلالی نعمانی زید شرفو، شیخ الحدیث مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور۔ قبلہ استاذی گرامی کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا بحمدی تعالی۔ قبلہ استاذی گرامی کی قیادت میں، ان کی سرپرستی میں، جو ہمارے اس جلالی علماء کونسل کے پینل نے اس فتنے کا تعاقب کیا، بحمدی تعالی اس کو ضربے لگی اور اس کی چیخیں آپ بھی سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ پورا زمانہ سنے گا۔ سال سال سے مسند تدریس پہ بیٹھ کے صحیح مسلم شریف پڑھا رہے ہیں۔ اس کا تو یہ دعویٰ ہے نا کہ مسلم شریف کو سامنے رکھ کے بار بار کہتا ہے کہ جی میرے امام ابو الحسین امام مسلم ہے، جبکہ حقیقت میں جس نے مسلم شریف کو پڑھا اور پڑھایا اور اب بھی پڑھا رہے ہیں وہ اللہ کے فضل سے حضور قبلہ مفتی ڈاکٹر زاہد محمود قادری جلالی نعمانی زید شرفو ہیں۔ میں نے قبلہ استاذی گرامی سے کئی بار عرض کیا کہ حضور آپ کا بھی معیار نہیں ہے اس فتنے کو مخاطب کرنے کا، تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تعاقب کرنا ہے اور اس فتنے کو جڑ سے اکھیڑنا ہے۔ اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ میرے معیار کا ہے، میرے لیول کا ہے یا کہ نہیں، میں نے اس کا تعاقب کرنا ہے۔ میں آپ کو، پورے پینل کو اور پوری عوام و خواص اہل سنت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ کے فضل سے، جو ہم نے اس پر ایک ضرب لگائی تھی، ڈیڈ لائن ختم ہو گئی، آج کے دن تک یہ اس کا جواب نہ دے سکا۔ اب اظہار خیال فرماتے ہیں قبلہ مفتی ڈاکٹر زاہد محمود قادری جلالی نعمانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ آج اللہ کے فضل اور توفیق سے اہل سنت کی فتح اور دین منگول کی شکست کا دن ہے۔ الحمدللہ۔ اس منگولوں کی اولاد نے اپنے بہادری کے دعوے تو بڑے کیے کہ میں منگولوں کی اولاد ہوں، اور پھر اس کی تعویل بھی کی کہ بہادری کے لحاظ سے میں اپنے آپ کو ان کی طرح منسوب کرتا ہوں، لیکن منگولوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ جب غازی آ جائیں تو منگول میدان میں نہیں رکتے، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اسلام کے غازی جب بھی میدان میں آئے تو منگول ان کے بڑے بھاگے، تو یہ کس باغ کی مولی ہے؟ لہذا یہ بھی ہماری غازیان کی روایت ہے، اگر یہ منگولوں کی اولاد ہے تو اسلام کے وارث بھی ابھی زندہ ہیں۔ اتنا ابھی کال نہیں پڑا کہ یہ منگولوں کی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے کہے کہ جس طرح میرے منگولوں نے ان بزرگوں کو قتل کیا تھا تو میں بھی آج علمی طور پر ان کو کافر قرار دے کے قتل کروں گا۔ ابھی یہ وقت نہیں آیا، اللہ کے فضل سے اسلام کے اور دین کے سچے وارث زندہ ہیں۔ اب جس طرح آپ نے سنا کہ اس کے چیلنج کو قبول کرتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے، لیکن بھاگتا رہا۔ اب یہ بھی واضح رہے کہ اس کی باتیں آ رہی ہیں کہ جناب وہ ویڈیو کلپ دے، پھر میں بھی کلپ دوں، تو اس طرح میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ اس کو بھی ثابت کرے کہ یہ کلپ کھیلنا بھی کہاں سے ہے۔ قرآن نے جو اسلوب بیان کیا حق و باطل کا، وہ تو آمنے سامنے آ کر بیان کیا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک
اللہ نے تو یہ بیان کیا کہ یہ مثال دیکھو، علم تارا میں بھی ذرا غور کرے کہ رب نے جو مثل دکھائی ہے حق و باطل کی دلائل کے روح سے جو جنگ ہے، وہ تو رب نے یہ مثال دی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے گئے تھے اور نمرود کو کہا تھا کہ میرے ساتھ دلیل پر بات کرو، لیکن دلائل پر جب بات ہوئی، آپ نے جب دلیل دی فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، یہ دلیل جب پیش کی کہ خدا وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو ہے تو پھر مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جس کا کفر تھا، جو کافر تھا، وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، دلیل کے آگے جواب نہ آ سکا۔ تو قرآنی اسلوب، تم تو دعویٰ کرتے ہیں نا قرآن و سنت، قرآن و سنت، اب آؤ نا قرآن و سنت کے اسلوب پر۔ قرآن نے جو اہل حق کا، انبیاء کا جو اسلوب بیان کیا ہے، وہ سامنے جا کر بیان کرنے کا اسلوب بیان کیا ہے۔ اب تمہارے بہانے تھے کہ میں سامنے نہیں آتا، یہ آتے ہیں میری اکیڈمی بند کروانے کے لیے آتے ہیں، نقد امن کا مسئلہ بنانے کے لیے آتے ہیں، یہ شرارت کرنے کے لیے آتے ہیں، بڑے تمہارے بہانے تھے۔ ہم نے تو یہ سارے بہانے ختم کر دیے، کسی ڈی پی او کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تمہارے بندے، ہمیں مختلف ذرائع سے رپورٹیں ملتی رہی ہیں، کبھی ڈی پی او کے پاس جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، ایک بندہ تمہارا کچھ کہتا ہے، دوسرا بندہ تمہارا کچھ کہتا تھا، متضاد آراء تمہارے اپنے بندوں کی، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہم نے تو کہا تھا کہ آن لائن آؤ، اور یاد کرو وہ وقت، تم یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں سب ہے یاد ذرا ذرا، جب تم خود کہتے تھے کہ یہ آن لائن مناظرہ کیوں نہیں کر لیتے۔ اب ہم آئے ہیں آن لائن، کیوں نہیں رکتے میدان میں؟ آج یہ سارے جہان کو میں سنانا چاہتا ہوں، ہم سامنے آنے کے لیے تیار ہیں، ابھی یہ تیار نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ صرف بند کمرے میں کنڈی لگا کر جج بھی اپنے، منصف بھی اپنے، گواہ بھی اپنے، حمایتی بھی اپنے، ان کو یہ سنا سکتا ہے۔ اسے جب پتہ چل گیا کہ میرے مد مقابل کے پاس بھی علم ہے اور میری دلیل کا رد ہوگا، تو یہ کبھی بھی سامنا نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم نے اس کو طلب کیا تھا کہ اپنے اصول بیان کر، اصولوں پر بات کر۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا اصول یہ ہے کہ اس کا کوئی اصول ہے ہی نہیں، یہ بے اصول ہونا ہی ایک اصول ہے اس کا۔ اور جتنا یہ مواد بیان کرتا ہے کہ میری جیسی کمپیریٹیو سٹڈی جو ہے وہ کسی نے کی نہیں ہے، وہ ساری اسی طرح جس طرح مفتی عرفان صاحب نے بیان کیا کہ ادھر کے اعتراض ادھر اٹھا کر، ادھر کے اعتراض ادھر لا کر، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، یہ سارا کنبا جوڑ کر کہتا ہے کہ میں نے دین بنا لیا۔ قبلہ جلالی صاحب نے جو چیلنج دیا تھا، وہ کہا تھا کہ کوئی ایک مسئلہ لے کر آؤ جس میں تم کہتے ہو کہ میں ہی سچا ہوں۔ آج تک یہ بیچارہ وہ مسئلہ نہیں بیان کر سکا کہ کون سا ایسا مسئلہ ہے۔ ہاں ایک اصول میں بیان کر دیتا ہوں جو اسی کا ہے، شاید اس کو بھی یاد ہو کہ نہ یاد ہو، لیکن ہم نے جو ججمنٹ کی ہے اس کے مطابق ایک اصول اس کا ہے جو شاید اس سے پہلے کسی کا بھی نہیں ہے۔ وہ پچھلے کلپ میں بھی ہم نے بیان کیا کہ کشف و الہام کے مسئلہ میں یہ پہلا بندہ ہے کہ جس نے یہ کلیم کیا کہ جس نے بھی الہام کا دعویٰ کیا، الہام کے ذریعے رب سے رابطے کا دعویٰ کیا، وہ بندہ بھی مرزا قادیانی کی طرح کافر ہے، اور اس کے فالورز کو بھی قادیانی کی طرح کافر مانا جائے، اور ختم نبوت کا غدار مانا جائے، ختم نبوت کا ڈاکو مانا جائے۔ اس موضوع پر جتنے بھی اس کے کلپس ہیں وہ سب میں اس نے یہی کلیم کیا۔ اب یہ مسئلہ اس کا اپنا گڑا ہوا ہے، اور ایک بیان میں سن رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ 1000 سال تک بر صغیر پاک و ہند کے تمام مکاتب فکر کے علماء کشف الہام کے قائل رہے۔ کمال ہے، 1000 سال تک بر صغیر پاک و ہند میں دین ہی نہیں آ سکا۔ ہر طبقے کے علماء، ہر زمانے کے علماء ختم نبوت کے ڈاکو نظر آتے اس کو۔ معاذ اللہ، کتنا بڑا بہتان ہے۔ ہم اس اصول پر اس سے کلام کریں گے، ہمارا آج بھی چیلنج موجود ہے۔ اب یہ اصول جو اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے، ہمارا آج بھی چیلنج ہے کہ اس اصول پر کسی موقع پر کلام کرے۔ اور یہ جو باتیں کرتا ہے نا، میں جو باتیں کر رہا ہوں امت کو جمع کرنے کے لیے کہ کافر کافر کے کہنے کی روش کو ختم کیا جائے، اس اصول کی بنیاد پر جو اس نے اپنایا ہوا ہے، اس نے پوری امت کو کافر کلیم کیا ہوا ہے۔ باتیں کرتا ہے اتحاد کی، جمع امت کی، اتنی بڑی تکفیری سوچ والا بندہ تو پوری تاریخ میں نہیں ہے۔ قول و فعل میں کتنا تضاد ہے کہ جتنے بھی ہیں، مرزا قادیانی کو بھی یہ خیال تھا کہ جو میرے بعد جتنے آئے مجھے نہ مانے وہ کافر ہیں، لیکن یہ جن کو جمع کرتا ہے اتحاد امت کے نام پر بھی، امت متحد ہو جائے، سب کو جمع کر کے پھر اپنا اصول پڑھاتا ہے کہ سارے بابوں کے خلاف ہو جاؤ۔ یہ بابوں کے خلاف یہ روایات لینا، یہ بھی ہم جواب دیں گے
اور کئی جواب ہم نے دیے ہیں، اس کا آج تک اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اصل اس کے پیچھے جو اس کا اصول چھپا ہوا ہے تمام اولیاء کرام کے پیچھے، وہ اس کا اصول کشف الہام کا ہے۔ یہ سارے اپنے فالوورز کو اتحاد اور جمع امت کے نام پر جمع کر کے پھر یہ پڑھاتا ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے تھے وہ سارے کافر تھے۔ معاذ اللہ، اتنی بڑی تکفیر تو مرزا قادیانی نہیں کر سکا، وہ بھی کہتا تھا میرے بعد والے کافر ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ خواجہ حسن بصری سے لے کر آج تک ساری کافر ہیں۔ معاذ اللہ، آج بھی اگر اس کا دعویٰ ہے کہ میں کسی کو کافر نہیں کہتا، ہمارا کھلا چیلنج ہے، ایک بیان اپلوڈ کرے اور کہہ دے کہ کشف الہام کے مسئلہ میں جن بزرگان دین نے کشف الہام کا دعویٰ کیا ہے میں ان کو کافر نہیں سمجھتا، ہم سمجھیں گے کہ کچھ غیرت ہے اس بندے میں۔ ایک طرف تو اتنی کھلی چھٹی ہے کہ یزید تک کو مومن ثابت کرتا ہے، اور ایک طرف اتنی تنگ نظری ہے کہ تاریخ اسلام کے سب سے بڑے محسن حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہستیوں کو ختم نبوت کا ڈاکو ثابت کرتا ہے معاذ اللہ۔ ایک طرف تو خوارج تک کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کہتے ہیں مولا علی نے ان کے جنازے پڑھائے تھے، اور خالصتاً بہتان الزام تراشی، اور دوسری طرف امت کے کسی ایک فرد کو نہیں چھوڑتا کہ جو اس کی تکفیری سوچ سے بچ سکے۔ ہم نے مثال دی تھی امام بخاری کی، اور یہ مت سمجھنا کہ صرف امام بخاری ہیں، ابھی بڑے محدثین کی فہرستیں ہیں کہ جو تمہارے اس تکفیری فتووں میں آتے ہیں۔ اب جواب دو، اور اب بھی ہمارا ایک دفعہ پھر چیلنج ہے، ابھی بھی اس کے فالوور کہتے ہیں نا کہ جلالی صاحب اس کے کلپ کا جواب کلپ کی صورت میں دیں، وہ بھی ہم قبول کر لیتے ہیں۔ جاؤ، آج یہ بھی کھلی چھٹی، صرف 2 سوالوں کا جواب مرزا دے دے، ہم اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دیں گے۔ یہ جو امام ذہبی نے امام بخاری کے بارے میں لکھا کہ امام بخاری بھی کہتے ہیں کہ مجھے الہام ہوا تھا تو میں نے بخاری لکھی، اب سارے بابے تو الہام کی بنیاد پر کافر ہو گئے، امام بخاری کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مرزا اس بات کا جواب دے دے۔ اور دوسرا، چونکہ اس کے سارے فالوورز اس کو مجدد کلیم کیے ہوئے ہیں، ویسے تو بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے ہیں، لیکن ایک سوال کا جواب دے دے۔ سوال بھی بڑا نہیں ہے، ہر اس کے فالوورز کو کرنا چاہیے کہ اگر یہ مجدد ہے تو پچھلی جو صدیاں گزری ہیں ان 13 صدیوں کے مجددین کی فہرست پیش کر دی جائے، صرف نام لے لے کہ کون کون سے مجددین ہیں جن کو دین پورا سمجھ آیا تھا اور جنہوں نے دین کا دفاع کیا تھا اور دین سے جتنے فتنے تھے وہ ختم کیے تھے۔ جو مجدد کی ذمہ داریاں ہیں، جن کو یہ کلیم کر رہا ہے کہ میں وہ ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ تو نہیں ہے کہ جب 14 صدیاں گزر جائیں گی تو جہلم کے ایک کوچے میں ایک بندہ آئے گا اور وہ دین سے سارے فتنے ختم کرے گا۔ حدیث جو تھی وہ ہر صدی کے مجدد کے لیے ہے۔ اب یہ بیان کر دے کہ پچھلی صدیوں میں مجدد کون سے ہیں، اس کی یہ خواہش بھی ہم پوری کر دیں گے۔ قبلہ جلالی صاحب اس کے کلپ کا جواب کلپ کی صورت میں دینے گے، لیکن یہ 2 جواب دے دے۔ کشف الہام کی بنیاد پر امام بخاری کافر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پھر ہم اگلی فرشتے پیش کریں گے کہ کتنے کتنے محدث تھے جن سب کا عقیدہ کشف الہام کا تھا، وہ سب کشف الہام کے قائل تھے، ثابت کرتے تھے اور اپنے طلباء کو پڑھاتے تھے۔ اب ان محدثین کے بارے میں کیا کلیم کیا جائے گا؟ ہم کافر سمجھیں یا مسلمان سمجھیں؟ ہاں، اگر یہ دعویٰ کرنا ہے کہ مرزے کی زبان سے جس کو کافر کہا گیا اس کو کافر مان لیں، اور مرزے نے جس کو کافر نہیں کہا، جرم دونوں کا ایک ہے۔ کالے رنگ کی 10 چیزیں پڑھی ہیں وہ ساری کالی ہیں، لیکن کبے پر آ کر کہا جائے یہ نہیں کالا، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کالا نہیں ہے تو لہذا اس کو نہ کالا مانا جائے، یہ سفید مانا جائے، یہ بھی ہمیں بیان کر دیں۔ یہ جناب شیخ کا فلسفہ ہے عجیب سارے جہان سے، جو یہاں پیو تو حرام ہے، جو وہاں پیو تو حلال ہے۔ ایک چیز بابوں کی طرح منسوب ہو تو ختم نبوت کے ڈاکو، اور ایک چیز امام بخاری سے ثابت ہو جائے، محدثین سے ثابت ہو جائے تو وہ سارے سروں کے تاج۔ مرزا اپنے اصول پر پکا ہو، سب کے لیے فتویٰ صادر کرے اور مجددین کی فہرست پیش کر دے، اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیا جائے گا۔ باقی یہ اس کے فالوورز کی طرف سے مختلف پیغامات آتے ہیں کہ جلالی صاحب یہ کر دیں وہ کر دیں، واضح رہے کہ مرزا کوئی وقت کا مہدی نہیں ہے کہ ہم اس کی ہر خواہش کو پورا کریں۔ ہمارے بھی کچھ مطالبے ہیں کہ ان کو بھی یہ پورا کرے۔ یہ کوئی غلط مطالبہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک تکفیری فتویٰ دیا ہوا ہے، اس تکفیری فتوے میں فلاں فلاں آتے ہیں، آپ کے تحت وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ کالے رنگ میں سارے آتے ہیں تو کوا کیوں نہیں آتا؟ آپ مجدد بنے بیٹھے ہیں تو آپ سے پہلے جو مجدد تھے ان کے نام بیان کر دیں، یہ کوئی بڑا سوال تو نہیں ہے۔ یہ 2 سوالوں کا جواب دے دے، اگر کلپ کی صورت میں جواب لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے لے، ہم وہ اس جواب کے لیے بھی حاضر ہیں۔ باقی یہ بھی حقیقت واضح ہو گئی، دعوے تو بڑے کرتا تھا
کہ میرے شاگردوں جیسا ہے کوئی نہیں، شے کوئی نہیں، فلاں فلاں شے کوئی نہیں. اس کے جو کہتا ہے کہ میرے سینکڑوں شاگرد جو ہیں وہ بڑوں کو نچا سکتے ہیں، کوئی ایک بندہ بھی آج تک پیدا نہیں ہوا کہ جو ہمارا جواب دے سکے. چلو اگر تم نہیں آ سکتے جلالی صاحب کے سامنے، تم یہ کلیم کرتے کہ شاگرد ہیں، چلو لاؤ نا تم بھی اپنے شاگرد سامنے لے آؤ. دعوے تو تمہارے بڑے بڑے ہیں، تمہارے وہ حق 4 یار تھے، وہ اشرا مبشرہ تھے، وہ پتہ نہیں کیا کیا تم نے اپنے بنائے ہوئے تھے، 313 بھی تھے تمہارے. وہ ایک بھی بندہ نہیں ہے. ایک بندہ پیش کرو جو ہمارا سامنا کر سکے. یہ بھی تمہیں دعوت دے دیتے ہیں. چلو شاگرد کا ہی میچ کرواؤ، پتا تو چلے قوم کو حق کیا ہے باطل کیا ہے. لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. تم تو کشف و الہام والوں کو کافر کہتے ہو. میں آج ہی اپنے کشف سے کہہ دیتا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے، یہ 2 سوال تمہارے سامنے ہیں. قیامت کیا، قیامت سے 4 دن بعد تک بھی تم جواب نہیں دے سکتے. جاؤ یہ میرا کشف ہے. کافر مجھے بھی کہہ دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. جاؤ کشف و الہام کو غلط ثابت کرتے کرتے تم ہی ثابت کر کے دکھا دو یہ غلط ہیں. پچھلی 13 صدیوں کے ان مجددین کا نام بتا دو کہ جنہوں نے دین کو بالکل صحیح سمجھا، ستھرا سمجھا تھا. اور کشف الہام کے مسئلے میں سارے محدثین پر بھی فتویٰ آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ میرا کشف ہے کہ قیامت تک کیا، قیامت کے 4 دن بعد تک کا ٹائم ہے، تم جواب نہیں دو گے اور نہیں دے سکو گے. پردے میں رہو گے. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. ہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ جزوی مجدد نہیں ہوتا. مجدد کی جو شرائط ہیں کہ اس نے دین کی مکمل تصحیح کرنی ہے، اس لحاظ سے بیان کرنا. یہ مت کرنا کہ مجددین کو بھی دین سمجھ آیا تھا، وہ تھوڑا تھوڑا سمجھ آیا اور مجھے چونکہ سارا سمجھ آ گیا. نہ، ایسا نہیں ہوگا. مجدد وہ کلیم کرنا کہ جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ دین پر جتنے فتنے آئے مجدد ان سب کا خاتمہ کر کے دین کو ستھرا کر جاتا ہے. ایسے بندے کون سی ہیں طریق کی فہرست میں تمہارے سامنے، وہ پیش کر دو، پھر تم سے بات ہوگی. اور انشاءاللہ اب تمہارا پیچھا چھوڑیں گے نہیں. جتنا مرضی بھاگنا بھاگتے پھرو. تاریخ کی یہ روایت ہے کہ منگولوں کی اولاد تو کیا یہ بیچاری آج کی، اصل منگول بھی غازیوں کے آنے سے بھاگ جاتے تھے. اب غازی میدان میں ہے، منگول میدان میں نہیں ٹک سکتے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد.